اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک پیارا سا کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ یہ آپ کا پیار میری حوصلہ افزائی ہے۔ آج ہم رکوع نمبر 15 پڑھیں گے، سورۃ بقرہ کا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی، یا میری نعمت کو، اللہ جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، اللہ پر، العالمین، اللہ العالمین تمام زمانے والے پر میں نے فضیلت دی۔ اس کی تفسیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے ڈرایا گیا اور متنبہ کیا گیا کہ اوپر بیان کی ہوئی بدکرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے، سو اب امامت و قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔ ان آیات اور پچھلی تمام آیات کا مقصود اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، وہ دن، لا تجزی کے بدلہ نہ ہوگی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کی بدلہ نہ ہوگی، شیئن کچھ بھی بدلہ نہ ہوگی، ولا یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہا اسے، عدلن کوئی معاوضہ، ولا تنفعہا اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں، صفات، تمّاہن، وہ پوری کر دیں، قال، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلو کا تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کا، امام، قال، اس نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے، قال، اس نے فرمایا، لا، نہیں، ینال، پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ تو اس کی تفسیر میں بھی کلمات، بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کو لیا ہے۔ بعض نے آگے آنے والی آیات میں مذکور بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر اور حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلم، فرما بردار ہو جا پر فرما بردار ہونے کے اقرار، پھر اس کے عملی ثبوت کو مراد لیا ہے۔ اور تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکام کے ساتھ کی، جن میں سے 5 سر سے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق تھے۔ سر سے متعلق مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک کی پانی سے صفائی کرنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا تھا، اور جسم کے متعلق ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور پیشاب پخانے کے نشان کو پانی سے دھونا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں سے شمار فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی کر دیا۔ قال ومن ذریتی، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خراب ہو چکے ہیں، محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت، خانہ کعبہ کو، مصابۃً، اجتماع کی جگہ یا اکٹھے ہونے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام سے، ابراہیم کے مقام سے، مصلی، نماز کی جگہ، وَعَہِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم کو، واسماعیل، اور اسماعیل کو، ان طہرا، کہ پاک رکھے، بیتی، یا میرا گھر،
لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اس میں مثابتاً یہ صاب یصوب لوٹنا سے ظرف ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ دیکھیے سورہ حج میں اور سورہ ابراہیم۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے سراسر امن والی جگہ بنا دیا۔ جاہلیت میں بھی آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس میں تاکید اور اضافہ کیا۔ اور تیسرا مقام ابراہیم کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرکوز ہے۔ یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھی، جیسا کہ حاجی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کی تعداد 18 ہیں۔ دوسرا قول تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم عرفات، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لے درست ہے۔ طاہرہ بیتی یا طہارت سے مراد کوڑا کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی صفائی ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا اور تم نے عین کعبہ میں بت لا کر کیسی فرما برداری کی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے ربی میرے رب جعل بنا ھذا بلدن، اس شہر کو آمنا امن والا، وارزق کو روزی دے، اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، من آمن جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ اس کو نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کروں گا، الی طرف عذاب النار عذاب نار کی طرف، وبئس اور وہ بری جگہ ہے، المصیرہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کا کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں۔ اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حق ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیاوی رزق کفار کو بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ معلوم ہوا دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت اس پر اللہ تعالیٰ کے خوش اور راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم کو، القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انت السمیع العلیم تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ القواعد بنیادیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اب از سر نو اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھی۔ سورہ حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی۔ مزید سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیت اللہ کئی دفعہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو گیا تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حطیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ پھر آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا اور اسے اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے
रखा। दौर इस्लाम में पहली मरतबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियादों पर तामीर किया। इसके बाद अब्दुल मलिक के दौर खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे गिराकर दोबारा इसी तरह बना दिया जिस तरह जाहिलियत में बनाया गया था। इसके बाद मुख्तलिफ बादशाह इसी इमारत की मरम्मत और तज़य्युन करते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा को हबशियों में से एक पतली पिंडलियों वाला बर्बाद करेगा। कौल अल्लाह ताला जअलल्लाह रब्बना, हमारे रब वजअलना, और हमें बना दे मुस्लिमीन फरमाबरदार अल्लाह का अपना, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारी औलाद को उम्मत मुस्लिमतन फरमाबरदार उम्मत बना दे अल्लाह का अपना, व अरीना, और हमें दिखा मनासिकना हज के तरीके, व तौबा, और तौबा कबूल फरमा लेना हमारी, इन्ना का अंता, बेशक तो तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला, रहीम और रहम करने वाला है। रब्बना, है हमारे रब, वबाअस, और भेज, फ़ीहिम इनमें रसूलन, एक रसूल, मिनहुम उनमें से, यतलू वो पढ़े, अलैहिम इन पर आयाती का तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुम इन्हें तालीम दे, किताब किताब की, वल हिकमत और हिकमत की, व युज़क्कीहिम और इन्हें पाक करे, इन्ना का अंता, बेशक तो अल अज़ीज़ुल हकीम गालिब और हिकमत वाला है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ का खात्मा है। रसूलन से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई दूसरा नबी नहीं हुआ। असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे अर्ज़ किया कि आप हमें अपने मुतल्लिक बताएं, तो आपने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ। और मेरी वालदा को जब मेरा हमल ठहरा तो इन्होंने देखा कि इनके बदन से एक नूर निकला जिससे बसरा रोशन हो गया, और बसरा शाम की सरजमीन से है। इसे इमाम हाकिम ने रवायत किया। इमाम ज़हाबी ने सही कहने में इनकी मुवाफ़क़त की है, मुस्तदरक है। ये शेख अलबानी ने इसे सही कहा है। शाम की तखसीस इसलिए है कि आखिर ज़माना में शाम ही इस्लाम का मरकज़ बनेगा। ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी शाम में होगा, और हदीस में जिस गिरोह के क़यामत तक हक़ पर रहने की खबर दी गई वो भी शाम में होगा। इब्न कसीर में सही बुखारी के हवाले से है, वह बिशाम, वो शाम में होंगे। अल किताब से मुराद कुरान मजीद और वल हिकमा से मुराद हदीस पाक है, और इस्लाम के बुनियादी असूल यही दो हैं। पाक करने से मुराद शिरक और गुनाहों से पाक करे, और अतात व इखलास की तालीम दे। इन्ना का अंता ज़मीर मुकर्रर लाने के अलावा अज़ीज़ पर अलिफ लाम से दोहरा हसर पैदा हो गया, इसलिए तो ही तर्जमा किया गया। जज़ाकल्लाह खैरन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा से कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।